بات یہ ہے کہ ایک تو پہلے یہ پروسیجر کا بڑا لوگوں کو کوئی بہام ہے. جیل برو ہوتی ہے جب غیر سیاسی غیر جمہوری حکومت ہو. اس کو ڈیفائی کرنے کے لیے لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ریگل چوک سے روز 10 بندے یا 100 بندہ یا 1 بندہ گرفتاری دے گا، لیڈر یا ورکر، یا اسلام آباد راجہ بازار سے یا اسلام آباد جہاں بھی. تو وہ آپ اس کو اب پہلے تو یہ کرنا ہوگا نا کہ پوری ملک میں اخباروں کو بند، میڈیا پر پابندی، تمام یعنی سیاسی ایکٹیویٹی پر پابندی. تو اس کو آپ نے ڈیفائی کرنا ہے. باقی رہ گیا اس وقت شاہ خاور، معاف کرنا، آپ جو وکلا برادری ہے اور آپ کے جو دوسرے لوگ ہیں جو اہم جگہ پر ہے اور وہ سب سے ہم ان سے توقعات رکھتے ہیں، یہاں اس وقت سیاسی لیڈرز اور کارکنوں کو 2 ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائی جا رہی ہیں. ان کے منہوں کے اوپر کالے کپڑے ڈال کے ان کو پیش کیا جا رہا ہے. ان کو ٹھڈے مارے جا رہے ہیں، ان کو بے عزت کیا جا رہا ہے، ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر تیسرے شہر ان کی پریڈ کرائی جا رہی ہے. تمام قسم کی وائلیشنز ہو رہی ہیں ہیومن رائٹس کی. آپ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور جن کو ایکشن کر. میں کہتا جسٹس عمر عطا بندیال جیسا عظیم جج جو ہے اس کی موجودگی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. آپ نہ اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں نہ وہ صبح موٹر لے رہے ہیں. اب مجھے بتائیں، آج دونوں گورنروں نے ایک میٹنگ کر کے تقریباً جی کوئی گل نہیں، اگر الیکشن نہیں ہوتے تو 6 مہینے میں اب ویسے ہی ہونے والے ہیں. بھائی آپ کیا بات کرتے ہیں؟ شاہ خاور، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وکلا برادری کا فرض ہے، درخواست دے کہ یا تو ان کو الیکشن کروانے پر مجبور کریں فورتھ ود انڈر دی کانسٹیٹیوشن، یا پھر جو اسمبلیاں ان کے ایڈوائز پر ٹوٹی ہیں ان کو بحال کرے، حکومت کرنے دے. تماشا لگایا ہوا ہے انہوں نے. یہ ملک ہے یا یہاں کوئی بدترین کوئی جنگل کا؟ شاہ خاور صاحب. جی غلام حسین صاحب، آپ نے بالکل سختی پہ لیکن بالکل مناسب بات کی آپ نے. یہ تو بالکل بار ایسوسیشن، بار کونسلز کا جو ہے یہ تو بالکل فرض ہے اور وہ ہمیشہ ماضی میں کرتے بھی آئے ہیں، آئندہ بھی کرنا چاہیے کہ سول لبرٹیز، کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی اور رول آف لا کے لیے ان کو بالکل سامنے آنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی جیسے گرفتاریاں حالیہ ہوئی، ابھی فواد چودھری صاحب کی، اس میں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، لوکل بار کونسلز نے اس پہ بڑا احتجاج کیا اور وہ جو ان کو کپڑا ڈالنے والا اور ہتھکڑیوں میں پیش کرنے والی جو تھی اس کی مذمت کی انہوں نے. وہ بالکل انہوں نے کی، لیکن اس سے زیادہ بھی ضرورت ہے. اب میں آپ کو جو لانگ مارچ کی آپ نے بات کی، تو لوگوں کو ضرورت کیوں ہو رہی ہے وائلیشن کی؟ دیکھیں میں عمران صاحب سے ایک بات بتاؤں. اب یہ تو ایک ہم چونکہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں تو رہ نہیں رہے جہاں پہ رول آف لا کو فلی آبزرو کیا جاتا ہے، جہاں پہ اسٹیٹ ٹیررزم نہیں ہوتا، ابیوز آف پروسیس آف لا یا ابیوز آف پروسیس آف کورٹ نہیں کرتی گورنمنٹس. یہ انفارچونیٹلی تمام گورنمنٹس اپنے اپوننٹس کی آرم ٹوئسٹنگ کے لیے ایسی حرکتیں کرتی ہیں. لیکن ایک چیز خوشائند ضرور ہے غلام حسین صاحب، وہ یہ ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ جوڈیشل ریویو ایکسرسائز کرتی ہے. آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیخ رشید صاحب کو جو ہے وہ کراچی پولیس جو ہے وہ لینے آئی تھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز سنگر جج طارق محمود جہانگیری صاحب نے اس پہ جوڈیشل نوٹس لیا اور ان کو اجازت نہیں دی اور ان کو ہدایت کی سندھ پولیس کو کہ آپ جا کے جیل میں جوڈیشل لاک اپ میں جو ہے جا کے تفتیش کر سکتے ہیں. تو میں یہ ایک بات پہ ضرور میں مطمئن ہوں کہ ایٹ لیسٹ ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہ آئینی جو بنیادی حقوق ہے ان کے تحفظ کے لیے. شاہ خاور صاحب یہ سمجھ آ گئی. یہ بتائیے گا کہ اگر عمران خان صاحب لانچ کر دیتے اپنی جیل برو تحریک تو یہ طریقہ کار کیا ہوگا؟ آج کل کے دور کے اندر کیسے جیل بری جائے گی ایک عام بندہ جو سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ خبر صاحب یہ دس از ویری انٹرسٹنگ. مجھے یاد ہے 1983 والی، اس وقت جو تھی ضیاء الحق کا بڑا ایک شدید ترین مارشل لا تھا. اس میں لوگوں کے آئین جو معطل تھا، بنیادی حقوق جو تھے وہ نہیں تھے اور جو ریٹ کا اختیار ہے وہ ہائی کورٹس کا وہ بھی بالکل سلب ہو چکا تھا. تو اس وقت مارشل لا ریگولیشنز ہوا کرتے تھے اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ایک 13/33 مارشل لا ریگولیشن ہوا کرتا تھا جو یہ پرووائڈ کرتا تھا کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی اجتماع حکومت کے خلاف اگر مظاہرہ کرے گا، اگر اس میں اجتماع کرے گا اور ان کے مخالف نعرے بازی کرے گا تو ان پہ 1333 MLR لگتی تھی جس کی کم از کم سزا 1 سال قید اور 10 کوڑے ہوتی تھی.
تو اس وقت چونکہ ڈکٹیٹوریل رجیم تھی تو اس وقت جو پولیٹیکل پارٹی کے ورکر تھے وہ اناؤنس کرتے تھے کہ فلاں جگہ سے، جیسے بھی غلام حسین صاحب نے فرمایا کہ ریگن چوک سے راجہ بازار، کمیٹی چوک راولپنڈی اور اس طرح مختلف شہروں میں اناؤنس کر کے وہ آتے تھے اور وہ ڈیفائی کرتے تھے مارشل لا ریگولیشنز کو، اور ادھر نعرے بازی کرتے تھے حکومت کے خلاف، جنرل ضیاء اللہ کی حکومت کے خلاف، مارشل لا کے خلاف. تو وہ چونکہ جرم تھا ان کو پکڑ لیا جاتا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ اگر اب بھی شاہ کاور آن لائٹر سائڈ جی جناب، وہ ایک دن ہوا کہ جنرل ریٹائرڈ ٹکا خان ان کی باری تھی گرفتاری دینے کی نا باٹی گیٹ سے. اچھا، اور ان کا متحد جو رہ گئے تھے جنرل سوار خان، وہ ایم ایل اے تھے. اب ان کو وہاں باٹی گیٹ، لوہاری گیٹ میں یہ گرفتاری دینے آئے، ان کو گرفتار کیا، اور جو فوج والے تھے انہوں نے اپنے ساتھ بٹھایا، ان کو سلوٹ کیا، اور اسمبلی ہال میں بیٹھتے تھے جنرل سوار خان، تو ان کو لے کے وہاں آئے، اور جنرل صاحب نے باہر نکل کے ان کو سلوٹ کیا اور اندر لے کے چائے پڑا کے جہاز پر بٹھا کے پنڈی بھیج دیا کہ جی آپ کو گھر پر ہم نظر بند کر. ویسے آج کل ویسے جو غلام حسین صاحب اصل میں شاہ خاور، میرا خیال ہے خاور آپ بھی سمجھ جائیں، دونوں خاوروں کے درمیان میں پھنس گیا ہوں کہ عمران خان سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ ان کا خیال ہے کہ جو ملک ہے وہ آئین اور قانون کے تحت چل رہا ہے، کہ چونکہ انہوں نے ایڈوائز کرا کے اسمبلیاں توڑ دی ہے تو لہذا الیکشن ہو جائیں گے اور ہمارے ساتھ عوام میں ہم جیت جائیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ جو بیٹھ گیا وہ اب ان چکروں میں نہیں پڑے. انہوں نے 20 بندوں کی دن دہاڑے لائٹریز خریدی اور کئیوں کو وہاں سے ہتھیا کے ان کو دیا گیا، اور آج جس حالت میں ملک ہے. جی اللہ خیر کرے گا. جی شاہ خاور صاحب، آج کے حالات میں اگر جیل بھرنی ہے تو کیسے بھرنی ہے؟ دیکھیں یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ صورت ہے. وہ اس سے کم سے نہیں لگے. اگر پی ٹی آئی کے ورکرز فرض کریں لاہور، کراچی، پشاور، اسلام آباد، پنڈی میں اگر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے 100 لوگ جو ہیں یا 200 لوگ گرفتاریاں دیں گے، تو اجتماع کرنا یا جلسے جلوس کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. اگر وہ آ بھی جاتے ہیں اور اگر پولیس ان کو گرفتار نہیں کرتی تو وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ جتھوں کی شکل میں اڈیالہ جیل یا کوٹ لکھپت جیل یا کیمپ جیل یا لانڈی جیل جو ہے وہ خود چلے جائیں اور کہیں گے جی ہم نے گرفتاری دینی ہے. تو ایسے تو گرفتار نہیں ہوں گے. ان کو ضرور جو قانون ہے اس کو وائلیٹ کرنا پڑے گا. مطلب آپ کے نزدیک ان کو منشی کے نعرے لگانے پڑے گے. یا دوسرا یہ ہے کہ اگر جو بھی ہمارے رہنما ایون عمران خان صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں، اور ہماری جو لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی ساری، ان کے خلاف مقدمات درج ہیں اور اس میں انہوں نے قبل از گرفتاری ضمانتیں کروا رکھی ہیں، عبوری ضمانتیں کروا رکھی ہیں. یا تو پھر یہ ہو کہ وہ ان ضمانتوں سے دستبردار ہو جائے اور کہیں کہ جی ہم نے پیش ہونا ہے اور ہم جو ہے وہ ضمانت کا جو آپشن ہے اس کو ایکسرسائز نہیں کر رہے. ایک یہ آپشن ہو سکتی ہے. لیکن اگر اجتماع کو اگر پولیس گرفتار نہ کرے اور ان کے خلاف اگر مقدمہ بھی ہو جائے تو پولیس رولز میں یہ ہوتا ہے کہ پولیس کسی کی گرفتاری کو مؤخر بھی کر سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کسی کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے، ایف آئی آر میں اس کا نام آ جائے تو پولیس نے لازمی پکڑنا ہے ان کو. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہوگی کہ اگر وہ اس طریقے سے اپنی والنٹیرلی گرفتاری دینے آئے اور اگر وہاں پہ پولیس ان کو گرفتار نہ کرے، تو یہی جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ ایسی سچویشن ڈکٹیٹوریل رجیمز میں ہوتی تھی، مارشل لاز میں ہوتی تھی، کہ اس میں چونکہ اجتماع پہ پابندی ہے، جس نے اس وقت مارشل لا ریگولیشن وائلیٹ کیا تو وہ پولیس. ویسے شاہ خاور صاحب، آج کل تو آپ کو پتا ایک سمپل سا کوئی ورڈ بول دیں، وہ منشی کا ایک ورڈ بولا گیا، اس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ وہ سیڈیشن کے چارجز لگ گئے.